مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا، اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں کے گھر کے اندر جادو ٹونے کی پرابلم ہے ان کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ برج سنبلہ ورگو، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 23 اگست سے 22 ستمبر تک ہوگی ان کا برج سنبلہ ہوگا، سٹار ورگو ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ تو بزنس مین حضرات ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک ہوتا ہے، یعنی جو بندہ تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کے لیے یہ مہینہ بہت ہی اعلیٰ گزرے گا۔ آپ کو اس مہینے کاروبار کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مگر پہلا ہفتہ آپ کے لیے اتنا اچھا نہیں رہے گا۔ پہلا ہفتہ سکون سے گزاریں، اس کے بعد باقی 3 ہفتے آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اس کے اندر آپ جو ہے جس طریقے سے چاہیں کاروبار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو آپ نے ادھار مال دیا ہے ان سے آپ کو قرض ملنے کی امید بہت کم رکھنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر آپ کو قرض واپسی ملنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ لوگ وعدہ کریں گے مگر آپ کو پیسے بہت کم دیں گے، تو اس لیے کسی کے وعدے پر بھروسہ کر کے آگے کسی سے وعدہ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ اس میں جھوٹے ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ صرف اتنا مال لیں، اتنی چیز لیں جتنی آپ کے جیب آپ کو اجازت دے، کیونکہ آپ کے ساتھ اس مہینے لوگ جو پرانے قرض دار ہیں وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، کیونکہ ان کے لیے بہت سے اس دفعہ سٹارز میں پرابلم ہے، تو لوگ آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے۔ تو آپ کو صرف اپنی جیب کے اوپر بھروسہ رکھ کے کام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی چلائی کرتے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس مہینے کے اندر، آپ کا مال رکے گا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں، تو نوکری پیشہ لوگوں کے لیے یہ مہینہ ملا جلا رہے گا، بہت اچھا نہیں، بہت برا نہیں، ایک نارمل مہینہ گزرے گا آپ کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں جی وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، تو بے روزگار حضرات کے لیے یہ مہینے کے پہلے 3 ہفتے درمیانے سے رہیں گے، آخری ہفتے کے اندر آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو میں نے صدقہ اور پڑھائی بتائی ہے وہ کریں، اس سے آپ کو انشاءاللہ پہلے ہفتوں میں ہی نوکری ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت برا ہے۔ آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، دل کی نہیں ماننی چاہیے، دماغ کی مانیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا، اس کے چانس بہت زیادہ ہیں اور آپ کا کام بھی نہیں بنے گا۔ تو اس مہینے اسے کیسے بھی معاملات کو ترکا دیں یا جیسے آپ کو بہتر لگے، مگر کسی کو پیسے نہ دیں اس معاملے کے اندر۔ بات کرتے ہیں جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے، سب سے پہلے لڑکوں کے بارے میں، تو آپ کے لیے یہ مہینہ بہت برا ثابت ہوگا، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ عاشقی معشوقی کے چکر میں ہیں، آپ کو اس مہینے مار پڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں، تو بہتر ہے احتیاط کیجیے گا۔ دوسرا، آپ اگر کسی لڑکی کے ساتھ مخلص نہیں تو آپ کو اس طرف قدم نہیں بڑھانا چاہیے، ورنہ نقصان ہوگا۔ رشتہ آپ کا خاندان سے باہر ہونے کے چانسز ہیں، مگر درمیانے سے۔ وہ لوگ جو اس چکر میں نہیں، ان لوگوں کے باہر رشتہ ہونے کے چانسز درمیانے ہیں، بہت زیادہ اچھے بھی نہیں، بہت زیادہ برے بھی نہیں، اور اگر ہوگا تو انشاءاللہ خاندان سے باہر ہوگا۔ صرف 10 سے 15% چانس ہے خاندان کے اندر ہونے کے۔ اب میری بچیوں کی، بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا جس سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں، من پسند شادی، تو آپ کے چانسز جو ہیں وہ ہے تو بہت زیادہ، مگر آپ کے اس معاملے کے اندر اس بار بہت زیادہ رکاوٹیں بنیں گی۔ کچھ تیسرے لوگ آپ کے اس معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، تو اگر آپ ان کو پہچان کر اپنے معاملات کو آگے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بڑی دیر سے اپنے گھر پر بات نہیں کر رہے، وہ اس مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر ہی اپنے گھر پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔
آپ کا بھی رشتہ خاندان سے باہر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، خاندان کے اندر ہونے کے چانسز آپ کے اس مہینے بہت کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی، تو گھریلو معاملات میں سب سے پہلے بات کروں گا میں اپنے بھائیوں کی۔ تو آپ کا غصہ اور آپ کی گھر کے اندر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی رہے گی، مگر آپ کی گھر والی کی طرف سے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ بات کرتے ہیں اپنی بہنوں کی، تو آپ کا بھی یہ مہینہ غصے کی حالت میں رہے گا۔ آپ کو بہتر ہے کہ آپ بھی سکون سے اپنا مہینہ گزاریں اور اپنے آپ کو کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کو باہر کے لوگ اور گھر کے لوگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، آپ کو کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنے گھر پہ، اپنے میاں پر اور اپنے گھر والوں پر آپ کو جتنا بھروسہ اس مہینے میں رکھیں گی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میں نے صدقہ اور پڑھائی بتائی ہے، اگر دونوں میاں بیوی مل کر کریں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت اور لڑائی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور جس گھر میں لڑائی نہ ہو اس گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اس گھر میں پیسہ بھی آتا ہے اور سکون بھی رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا، تھوڑا سا زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور آپ کی پڑھائی کی۔ بتا رہا ہوں، 5 چھٹا بڑا گوشت آپ نے لینا ہے۔ یہ گوشت آپ نے پہلے اتوار یعنی کہ نومبر کے پہلے اتوار کو آپ نے اپنے سر سے 5 بار وار کے تو آپ نے کسی ویرانے میں پھینکنا ہے۔ 5 چھٹاک بڑا گوشت 5 بار اپنے وہ سر سے وارنا ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے سر سے واریں، اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے سر کے اوپر سے وار لیں اور پھر لے جائیں، اپنے سر سے نہ واریں۔ جہاں پھینکنا ہو وہاں پر اپنے سر سے وار کر پھر پھینکیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح آپ کا ہوگا۔ پہلے اتوار والے دن آپ یہ کریں گے۔ آپ کے اسٹار کی پڑھائی، یہ صرف میں مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور ایک خاص بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص میری یہ ویڈیو اتوار گزرنے کے بعد دیکھ رہا ہے تو وہ جب دیکھے اس کے بعد والے وہ یہ صدقہ کرے اور یہ پڑھائی شروع وہ پہلے دن سے ہی کر لے گا۔ تو آپ کی پڑھائی ہے یا قادر ہو یا رحمان ہو یا وہاب ہو، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ یہ پڑھیں گے 291 بار۔ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 11 بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان۔ اب آ جاتے ہیں میری ماؤں اور بہنوں کی طرف۔ تو آپ کا صدقہ ہے، آپ نے اس مہینے کے پہلے ہفتے والے دن ایک انڈا لینا ہے، جو اپنے بچوں کے سر سے لے کر اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے۔ 7 بار وارنے کے بعد کسی چورستے میں یا کسی چاہے تو اپنی گلی میں پھینک دیں تاکہ جہاں پر گزر ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا، کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم یہ پھینکتے ہیں تو کسی اور کے اوپر ہمارا اتارا چڑھ جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس آپ نے وہاں پر پھینک دینا ہے، رستے کے اندر پھینکیے گا اور ٹوٹنا چاہیے یہ۔ اس کے بعد آپ کی پڑھائی آ جاتی ہے، یا ودودو یا رحمانو، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر درود ابراہیمی 11 بار اور ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دن کے اندر آپ نے اس کو لا تعداد پڑھنا ہے، یعنی کہ جب یاد آئے، وضو بغیر وضو کے اندر اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو وضو بغیر وضو کے پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر محبت اور پیار پیدا ہوگا، صدقہ دینے سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔